علماء آتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کی ذات پہ درود پڑھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اس روئے زمین پر میری بارگاہ میں محبت سے درود شریف پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا مدینے کی سرزمین پر موجود ہیں، تمام صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تمام صحابہ بیٹھے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پیسے والا پیسے کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جائیداد و جاگیر والا اپنی جائیداد و جاگیر کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مال والا اپنے مال و دولت کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن وہ آپ کے امتی جن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد و جاگیر ہے، نہ دولت ہے، نہ خزینہ ہے، وہ کیسے آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ تو قربان جاؤ عظمت رسول اللہ پر، قربان جاؤ ذات رسول اللہ پر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے پیسے والا پیسے کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ مال والا اپنے مال کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت و سلطنت والا اپنی حکومت و سلطنت کی بنیاد پر اپنی جو ہے میری قبر انور کی زیارت کر کے شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم 1450 برس پہلے اللہ کے نبی نے مدینے کی سرزمین پر ارشاد فرمایا تھا اے میرے پیارے صحابہ سنو، من صلی علیہ واحدا وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تھوڑا ایکو کم کرو، اس کا ایکو کم۔ حضرات میرے نبی فرماتے میرے پیارے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قربان جاؤ عظمت رسول اللہ پر۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، اس روئے زمین پر جس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں میرے نبی کو ممتاز بنا کے بھیجا ہے، اسی طریقے سے تمام اولیاء اللہ میں رب کریم نے میرے آقا جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ تمام اولیاء اللہ میں کسی کو ایسا مقام نہیں عطا فرمایا ہے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، ان کی محفل میں آنے والوں، غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والوں، قربان جاؤ اپنی اپنی قسمتوں پہ کہ غوث اعظم نے تمہیں ایسا مقدر عطا فرما دیا ہے کہ اللہ کی قسم اگر تم غوث اعظم کی سچی محبت کو اپنے سینے کے اندر بسانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو گے تو اللہ کی قسم اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے، اللہ رب العزت محبت غوث اعظم کے توسل سے تمہارے تمام ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو مقام غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے اولیاء اللہ میں کسی کو ایسا مقام عطا نہیں فرمایا ہے۔ تم اپنی قسمتوں پہ قربان جاؤ کہ اللہ کی قسم غوث اعظم کو اللہ نے ایسا مقام دیا ہے جو ہمارے پیر ہیں، جو تمہارے پیر ہیں، قیامت تک آنے والے تمام مریدوں کے پیر ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تم غوث اعظم کے دامن کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو گے تو اللہ رب العزت محبت غوث اعظم کے توسل سے ہمارے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا زندہ باد۔ ایسا مقام اللہ رب العزت نے میرے غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے غوث اعظم ایران کا ایک حصہ ہے جس کا نام جیلان ہے، اسی جیلان کی سرزمین پہ پیر پیرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک رمضان کو میرے غوث اعظم سرزمین جیلان کے اندر تشریف لاتے ہیں، صبح سے شام تک میرے غوث اعظم کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ آپ کی والدہ جن کا نام حضرت فاطمہ سیدہ جو ہے ام الخیر ہے، آپ کے والد گرامی جن کا نام حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، آپ کے نانا جن کا نام حضرت عبداللہ سبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ایک آپ کے چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام شیخ عبداللہ ہے، ایک آپ کی پھوپھی ہیں جن کا نام حضرت سیدہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، اللہ رب العزت نے غوث اعظم کے پورے کنبہ کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ کسی کو ایسا مقام عطا نہیں فرمایا ہے۔ قربان جاؤ عظمت غوث اعظم پر کہ اللہ کی قسم میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اے زمانے کے لوگوں، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ اگر تم غوث اعظم سے محبت کرو گے
اسلحے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، لیکن کیا کریں، ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے، مجھے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم غوث اعظم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف محبت غوث اعظم سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس روزے ہیں، نہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہے۔ رات کے 12-1 بجے تک ناچ گانے کھیل تاشے ڈراموں میں زندگی کو تباہ و برباد کرنے والوں اور اپنے موبائل کے ذریعے سے ناچ گانا دیکھنے والوں، اللہ کی قسم تم غوث اعظم کے سچے دیوانے ہو تو کبھی نماز نہیں چھوڑو گے۔ اس لیے میرے غوث اعظم فرماتے جو بے نمازی ہے انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، تم غوث اعظم سے محبت کے اظہار کرتے ہو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفلیں سجاتے ہو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے لنگر بانٹتے ہو، تو اللہ کی قسم قربان جاؤ عظمت غوث اعظم پر، شہزادے جو ہے رسول اللہ پر، قربان جاؤ شہزادے امام حسین پر کہ اللہ رب العزت نے کیسے مقام عطا فرمایا ہے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے ایسا مقام و پاور عطا فرما دیا، جب کوئی انسان اس روئے زمین پر مالک جنت غوث اعظم کو یاد کرے گا تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت غوث اعظم کے توسل سے ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اور جیسے ہی تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس مالک کو یاد کرو گے تو اللہ رب العزت غوث اعظم کے توسل سے ہم جیسے گنہگاروں کے اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمیں تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، ماشاءاللہ سبحان ایسا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ جب 18 سال کی عمر پیرے پینا کی ہو جاتی ہے، آپ اپنی والدہ کی بارگاہ میں جاتے، امی جان، اے امی جان، ہم نانا کے دین کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ بغداد میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام جامعہ نظامیہ ہے، امی جان ہم اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر فرماتی بیٹا تم میری خدمت کے لیے نہیں بلکہ نانا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو، چلے جاؤ بیٹا۔ اللہ کی قسم میرے غوث اعظم کو پاس بلایا والدہ نے، غوث اعظم گئے، جانے کے بعد حضرت فاطمہ سیدہ طاہرہ زائدہ عابدہ نے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے اپنے شہزادے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد میرے غوث اعظم نے اپنی والدہ کے دونوں ہاتھوں کو چوما۔ اے ماں باپ سے محبت نفرتیں کرنے والوں، اے ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، اے ماں باپ کی دھجیاں اڑانے والوں، اے ماں باپ کی محبت کو اپنے پیروں کے تلے کچلنے والوں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے غوث اعظم فرماتے جب تک اللہ رب العزت تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، جب تک تم اپنے والدین سے سچی محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کی قسم دنیا کے اندر محبتوں کے دعوے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر انسان محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن یہ محبتیں جھوٹی ہیں۔ کوئی انسان کہتا ہے ہم تمہارے لیے جان کی قربانی دے سکتے ہیں، ہم تمہارے لیے جان کی بازی لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم قربان جاؤ غوث اعظم کی محبت پر، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ اپنے والدین کی عظمت پر۔ میرے والدین ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، اگر تم ایک مرتبہ اپنے والدین سے سچی محبت کر کے دیکھو، پوری رات تمہارے والدین تمہارے لیے اپنی پیشانی کو ڈال کے رب کے حضور تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظروں سے دیکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم والدین کی محبت سے ان کی دعا لے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ میں تمہاری توبہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان ایسا اللہ، مقام ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کو عطا کیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے ہاتھ چوما، اور چومنے کے بعد میرے سرکار غوث پاک بغداد کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب آپ جامعہ نظامیہ تشریف لاتے ہیں، تقریباً غوث اعظم کے 18 سال کی عمر ہے، بغداد چلے آئے۔ جامعہ نظامیہ کے اندر آپ نے دخول کیا، اور دخول کرنے کے بعد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 7 سال تک علم دین سیکھتے رہے۔ کتنے سال؟ اب 18 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 25 سال تک نانا کے 25 سال ہو گئے، 7 سال نانا کے دین کو سیکھا۔ اب سیکھنے کے بعد گھر کی طرف واپس نہیں ہوئے، بلکہ سرکار غوث پاک بغداد سے تقریباً 40 کلومیٹر دوری پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام مدائن ہے۔ کیا نام ہے؟ مدائن ہے۔ اسی مدائن کے اندر میرے آقا کے پیارے صحابی جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے،
آپ جلواگر ہیں اور جانتے ہو ایران کی وہ پاک زمین ہے جہاں پر حضور غوث پاک پیدا ہوئے، جہاں پر خواجہ معین الدین پیدا ہوئے، جہاں پر حضور بدی الدین شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، جہاں پر حضور خواجہ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے. کیسی پاک سا زمین ہے. آپ تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام مدائن ہے. مدائن چلے گئے اور مدائن کے جنگلات میں تقریباً 25 سال تک آپ اللہ اللہ کرتے رہے. غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، آج لوگ یہ چاہنے کہ جمعہ پڑھ لیتے، سمجھ لو ہم بہت قابل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول کر لیتا ہے. مانتا ہوں وہ رحیم ہے، کریم ہے، انسان کے حال زار پر رحم کرتا ہے. انسان دعائیں مانگتا ہے، قبول کرتا ہے. انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو جو ہے آسان کرتا ہے. اس لیے کہ بول مالک و مختار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، اللہ کی قسم میرے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ رب کو یاد کرتا ہے تو 70 مرتبہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اے میرے بندے بتا تو مجھے کس لیے یاد کرتا ہے؟ اگر تم ایک مرتبہ یاد کرو گے تو 70 مرتبہ اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کرتا ہے. اگر 5 ٹائم کی تم نماز پڑھ کے اس مالک کو یاد کر کے اللہ کی قسم توبہ تلہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری توبہ تلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اگر تم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یاد کرو تو اللہ رب العزت تمہیں 70 مرتبہ یاد کرتا ہے. اے میرے بندے بتا تو نے مجھے کس لیے یاد کیا؟ یاد کر کے دیکھو تم ذرا. لیکن وقت میرے پاس ناچ گانے کھیل تاشے ڈراموں کے لیے پر وقت ہوتا ہے. چوراہوں پر بیٹھ کے تاش کے پتے بکھیرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. شراب کے اڈوں پہ جا کے شراب پینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. دم بھرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم خواجہ معین الدین سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم وارث پاک سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم حضور صاحب پاک سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم حضور جو ہے مخدوم سمنا سے سچی محبت کرتے ہیں. ارے محبت کرنے والوں اس محبت کی کوئی دلیل پیش کرو. اللہ کی قسم اگر تم اصلاح سے محبت کرتے ہو تو محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی مساجدوں سے اذانوں کی آوازیں آئیں لبیک کہتے ہوئے تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو ڈال دو. اللہ کی قسم جتنے گناہ تم نے ماقبل کیے ہیں اللہ رب العزت تمہارے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے کہ جب کا بندہ مومن اس روئے زمین پر گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی ندامت کا آنسو ڈالتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت بندے کے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. احساس پیدا کرو اور جب احساس ہوگا تو پھر تمہاری زندگی میں خوشحالی پیدا ہو جائے. اللہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا، معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوگی، سماج میں اللہ رب العزت تمہارے گھر کے اندر برکتیں پیدا کرے گا. لیکن شرائط ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. 25 سال تک مدائن کے جنگلات میں میرے پیرا غوث پاک اللہ اللہ کرتے رہے اور 25 سال جب مکمل ہوتے ہیں آپ کی 50 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ پھر واپس آتے ہیں بغداد کی سرزمین پہ. رب کے حضور عرض کرتے میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ عرض کرتے اے اللہ میں کہاں جاؤں؟ غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے عبد القادر میں نے بغداد کو تمہارے لیے بنایا ہے، بغداد تمہارے لیے بنایا ہے. پھر آپ عرض کرتے میرے مولا اس بغداد کی سرزمین پہ گنہگار بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، اسی بغداد کی سرزمین پر زانی بھی ہیں. اے میرے مولا اس بغداد کی سرزمین پر عیاش بھی ہیں. میرے مولا میں بغداد نہیں رہ سکتا. غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے عبد القادر میں نے بغداد کو تمہارے لیے بنایا ہے. اللہ کی قسم میرے غوث اعظم وہیں پر قیام کر لیتے ہیں. اس کے بعد غوث اعظم جامعہ نظامیہ کے اندر چلے جاتے ہیں. جامعہ نظامیہ کے اندر آپ کے پیر و مرشد حضور ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اس مدرسے کا مالک بناتے ہیں. اللہ کی قسم بغداد کے اندر دین پھیلاتے ہیں. پھیلانے کے بعد پورے بغداد کی سرزمین پر اعلان ہو جاتا ہے کہ جامعہ نظامیہ کے اندر ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جو تمام علوم و فنون کو جانتا ہے. اللہ رب العزت نے بہت بڑا علم مقام عطا فرمایا ہے. اللہ کی قسم میرے غوث اعظم کے سر تقویٰ تھا کہ غوث اعظم اسی روئے زمین پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرتے رہے. کبھی غوث اعظم پورے دن روزہ رکھتے اور رات کے سناتوں میں قیام کرتے. میرے غوث اعظم کا حال یہ تھا کہ 15 سال تک مسلسل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک پیر زمین پہ بچھاتے، ایک پیر کھڑا کرتے اور کھڑا کرنے کے بعد صبح 7 تک پورے قرآن کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے
نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم مفتی ظہیر منظری صاحب قبلہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، جب میرے غوث اعظم تقریر کرنا شروع کیے تو جانتے ہو میرے غوث اعظم کے تقریر کے وقت تقریباً تین لوگ ہوا کرتے تھے. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں تقریر کرتا تو مجمع کے اندر 3 لوگ ہوتے، لیکن میں لوگوں کی رضا کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے تقریر کرتا رہا. حال یہ ہوا کہ ایک دن تقریر کرتے کرتے مجمع بڑھنے لگا. جب مجمع بڑھا تو میں نے بغداد کی جامع مسجد کی طرف رخ کرنے کے بعد جامع مسجد کے اندر تقریر کرنا شروع کیا. جب جامع مسجد کے اندر تقریر کیا تو پوری جامع مسجد بھر جاتی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مجمع اور زیادہ ہونے لگا. پھر میں نے بغداد کا جو سب سے بڑا عیدگاہ ہے اس کا انتخاب فرمایا. اسی بغداد کے جو ہے عیدگاہ کے اندر میں جاتا، لوگ آتے، میں ان کو تقریر اللہ رب العزت کا ذکر سناتے. اس کے بعد مجمع بڑھتا گیا. پھر میں نے جنگل کی طرف رخ کیا، جنگل کا اختیار کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو حال یہ ہوا کہ جنگل کے اندر تقریباً 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ہے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، قربان جاؤ عظمت غوث اعظم پر، قربان جاؤ شان غوث اعظم پر، قربان جاؤ غوث اعظم کے جو ہے بیانات پر کہ اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ نے بغداد کے جنگلات کا اختیار کیا تو مجمع 70 کا ہزار کا ہوتا. اللہ کی قسم. لیکن حال ہوتا یہ کہ آپ کے پاس نہ کوئی مائک ہوتا، نہ آپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے آلہ ہوتا جس کے ذریعے سے لوگوں تک آواز کو پہنچایا جاتا. لیکن اللہ کی قسم جیسے ہی غوث اعظم اپنا بیان شروع کرتے تو سامنے والے فرماتے ہیں جیسے ہی بیان غوث اعظم کا سامنے والا سنتے ویسے ہی پیچھے والے مجمع کے لوگ بھی سنتے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کی آواز میں وہ ایسا تصدق، وہ ایسی صداقت، وہ ایسا جو ہے جلوہ عطا فرمایا تھا. اللہ کی قسم قربان جاؤ شان غوث اعظم پر. اے غوث اعظم سے محبت کرنے والے، اگر تم واقعی میں غوث اعظم سے محبت کرتے ہو تو آج اس محفل کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ قبلہ کر لینا. اللہ رب العزت اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم زانی ہیں، ہم بدفعلی کرنے والے ہیں، لیکن غوث اعظم کے دامن کو تھام کے جب آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ قبلہ کریں گے تو اللہ رب العزت غوث اعظم کے تبسم سے ہماری اس محفل کو قبول کرے گا اور ہماری توبہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. کہ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو مقام عطا فرمایا. غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے. میرے غوث اعظم فرماتے ایک دن بچپن کا زمانہ ہے، میں اپنی والدہ کی گود میں آیا اور آنے کے بعد کہا امی جان میرا احسان ہے تم پر. جب بچہ اتنی بڑی بات کہے گا تو یہ تعجب کی بات ہے. ماں باپ سوچیں گے یہ کون سا احسان ہے بچے تم پر. میں نے تو 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھے مشکلات کا سامنا کیا ہے، مشکلات کو برداشت کیا ہے. بتاؤ بیٹا تمہارا ہم پر احسان کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں اے بیٹا ذرا یہ بتاؤ تو آخر تمہارا احسان ہم پر کیا ہے. تو قربان جاؤ عظمت غوث اعظم پر بچپن کا زمانہ ہے. میرے غوث اعظم فرماتے امی جان یاد کرو جس دن آپ گھر کے اندر تھی ایک سائل بھیک مانگنے کے لیے دروازے پر آیا تھا. آنے کے بعد وہی سائل کہتا ہے مجھے کچھ دے دو پریشان ہے. اللہ کی قسم آپ اسے بھیک دینے کے لیے دروازے سے باہر اپنا ہاتھوں کو بڑھایا. آپ کے ہاتھوں کے اندر سونے کے کڑے پڑے ہوئے تھے. اس ظالم سائل کی نیت آپ پر بگڑتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ چیختی ہوئی اندر گئی. اتنے میں ایک شیر آتا ہے، آنے کے بعد اس سائل کو پھاڑ چھیڑ کے الگ کر دیتا ہے. اللہ کی قسم غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں ہاں ہاں بیٹا مجھے یاد ہے کہ ایک شیر آیا، آنے کے بعد اس سائل کو پھاڑ چھیڑ کے الگ کر دیا تھا. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان سنو وہ کوئی شیر دوسرا نہیں تھا بلکہ آپ کا بیٹا عبدالقادر تھا جو بشکل شیر اس روئے زمین پر آیا اور آنے کے بعد اس سائل کو پھاڑ چھیڑ کے الگ کر دیا تھا. اللہ کی قسم ابھی میرے غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے لیکن اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر سے زمانے کے حالات کو جانتے ہیں. ابھی زمانے کے اندر غوث اعظم آئے نہیں ہیں لیکن دنیا کے حالات کو جانتے ہیں. اور کیوں نہ جانے غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھا تب بھی ولی تھا، ابھی میں روح عالم اربا میں تھا تب بھی ولی کامل تھا. اللہ کی قسم جب اس روئے زمین پر آیا تب بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ولایت کا تاج عطا.
میرے غوث اعظم سے پوچھا کسی نے یہ بتائیے حضور کہ آپ کو یہ کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا ہے؟ میرے غوث اعظم فرماتے جب میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا تو ایک غیب سے آواز آتی تھی اے بچوں جگہ دے دو میرا بندہ عبدالقادر تشریف لا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے غوث اعظم مکتب میں اندر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندو میرے بندے عبدالقادر کے لیے جگہ دے دو اس لیے وہ تشریف لا رہا ہے۔ اب قربان جاؤ اللہ رب العزت اس غوث اعظم کے مقام پر کہ غوث اعظم مکتب کے اندر جائیں تب غیب سے آواز آئے کہ اے میرے بچوں اے میرے بندو جو ہے عبدالقادر کے لیے جگہ دے دو۔ قربان جاؤ اس مدد غوث اعظم پر، قربان جاؤ شان غوث اعظم پر کہ اللہ رب العزت نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، تم بھی اپنے آپ کو بدلو، اپنی سوسائٹی کو بدلو، اپنے معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تقریباً ہمارے سماج کی 10 لاکھ سے زائد بیٹیاں غیروں کے ساتھ مرتد ہو گئی جا کے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہمارا بیٹا ہوگا، ہمارا بھائی ہوگا، ہمارا شوہر ہوگا، ہمارا سماج کا بیٹا ہوگا۔ اس لیے کہ بے پردہ بازاروں مارکیٹ میں ہماری بہنیں گھومتی رہیں، آخر منع کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، ایک جہنمی عورت 4 جنتی مردوں کو اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ اس لیے اپنے معاشرے کے اندر بدلاؤ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو، اپنے سماج کے اندر دینی ماحول پیدا کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے گھر کے اندر خوشحالی پیدا کر دے۔ جب کوئی بندے مومن اپنے گھر کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے اور رسول پاک کی شریعت کو سنتا کرتا ہے تو اللہ کی قسم میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایسے گھروں کو ہمیشہ آباد فرما دیتا ہے، ایسے گھروں میں ہمیشہ خوشحالی پیدا کرتا ہے۔ یہ بدلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرات یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے غوث اعظم کو مقام اور عظمت عطا فرمائی، اور جانتے ہو غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد کی سرزمین پر ہیں، بغداد کے لوگ جاتے ہیں عرض کرتے حضور بغداد پر حملہ کر دیا گیا ہے، رہزنوں ڈاکوں نے حملہ کر دیا، سرکار بغداد کو بچا لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے نماز پڑھتے ہو؟ عرض کرتے حضور ہم نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے ہیں۔ کہا قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ عرض کرتے سرکار نہ تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہا روزہ رکھتے ہو؟ کہا حضور ہم نہ تو روزہ رکھتے ہیں۔ کہا شریعت کی پاسبانی کرتے ہو؟ کہا سرکار نہ تو ہم شریعت کی پاسبانی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے سرکار غوث اعظم فرماتے جاؤ تم نمازوں کی پابندیاں کرنا، جاؤ تم قرآن کی تلاوت کرنا، تم رسول پاک کی شریعت کی پاسبانی کرنا۔ میں نے سارے بغداد کو ایک پیالے کے اندر چھپا دیا، بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میں نے سارے بغداد کو ایک پیالے میں چھپا دیا۔ اس کے بعد بغداد کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب رہزنوں ڈاکو بغداد کا راستہ تلاش کرتے ہیں، لیکن راستہ کیسے ملے؟ جسے بغداد کا دولہا چھپا دے زمانہ ڈھونڈے اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، جسے بغداد کا راجہ چھپا دے اسے زمانہ ڈھونڈے وہ کبھی مل نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم بغداد کو چھپا دیا، وہ لوگ چلے جاتے، 1 ماہ تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ظالم بغداد کا راستہ تلاش کرتے لیکن بغداد کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ 1 ماہ تک مسلسل نماز پڑھتے رہے، وہ لوگ امن و سکون میں رہے، لیکن 1 ماہ کے بعد وہ لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں، پھر وہی رہزن ڈاکو پر حملہ کرتے ہیں۔ اب پھر شرمندہ ہیں کیسے سرکار بغداد کی بارگاہ میں جایا جائے، مشورہ ہوا چلو چلتے ہیں۔ اللہ کی قسم تاریخ کے اندر یہ باتیں شاہد ہیں کہ تمام لوگ گئے، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نمازیں چھوڑ دی اس لیے بغداد پر رہزنوں ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم تاریخ کے اندر آتا ہے میرے غوث اعظم فرماتے جاؤ نمازیں پڑھنا۔ آج پوری دنیا اگر پریشان ہے تو نمازوں سے دور ہونے کی بنیاد پر پریشان ہے۔ اس لیے نہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کا انبار ہے، نہ ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ کیسے ہم اللہ رب العزت کی عتاب سے بچیں گے؟ آج پوری دنیا کے اندر رسوا، آج پوری دنیا کے اندر پریشان، کوئی دہشت گردشیات کر رہا ہے، کوئی ہمیں آتنکوادی کہہ رہا ہے،
کوئی ہم پر کسی طریقے سے دھبے لگا کے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی سوچا یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدکرداری کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدفعلی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدنگاہی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بد زبانی کا نتیجہ ہے؟ جس دن مسلمان اپنے آپ کو بدلے گا اور بدلنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا، اپنے اندر خوشحالی پیدا کر کے اللہ رب العزت کو آج جو ہے راضی کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے بعد مولا کو راضی کرے گا، اللہ کی قسم تمہاری پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا۔ جس دن تم اپنی مساجدوں کو آباد کر کے اس مولا کو یاد کرو گے تو یاد کرنا اس روئے زمین پر اللہ رب العزت تمہیں کامیابی کی ضمانت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کی دولت تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ ضمانت دیکھ، آج پوری دنیا کے اندر جو بدنامی ہے نا، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے سرکار غوث پاک فرماتے جاؤ میں نے بغداد کو پورے پیارے میں چھپا دیا ہے۔ پھر چلے گئے اور جانے کے بعد اللہ کی عبادت کرتے رہے، ایک ماہ تک نماز پڑھتے رہے، ایک ماہ تک روزے رکھتے رہے، ایک ماہ تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ایک ماہ تک شریعت مصطفیٰ کی پاسوانی کرتے رہے، ایک ماہ تک رسول پاک کی محبت کا جام پیتے رہے۔ اللہ کی قسم میرے غوث اعظم نے فرما دیا میں نے پورے بغداد کو ایک پیالے کے اندر چھپا دیا ہے۔ اب یاد رکھنا جسے غوث اعظم چھپا دے زمانہ دیکھے وہ کبھی مل نہیں سکتا ہے۔ یہی حال ہم جسے قدریوں کا ہوگا، یہی حال ہم جسے گنہگاروں کا ہوگا، یہی حال ہم جیسے جو ہے کمینوں کا ہوگا۔ اللہ کی قسم جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبک ہوگی، سورج صبح نیزے پر ہوگا، انسان تڑپتا ہوگا، اللہ کی قسم اس وقت پینے پینا غوث اعظم ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت کے لیے محشر کے دن آئیں گے۔ اے میرے گنہگار دیوانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرے قادر کے اتر آؤ۔ اللہ کی قسم آج اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے غوث اعظم سے محبت کرنے والے دونا لوٹیا کے سنی مسلمانوں، اللہ کی قسم اگر تمہارے سینے کے اندر سچی غوث اعظم کی محبت ہوگی تو یاد رکھنا اسی روئے زمین پر غوث اعظم ہم جیسے گنہگاروں کو محبت کا جام پلا کے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ دلائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے مولا یہ وہ میرا بندہ ہے، اس سے محبت کرنے والا، میرا امت سے محبت کرنے والا، یہ میرا وہ شہدائی ہے جس نے دنیا میں مجھ سے محبت کی۔ اے میرے مولا تو اسے جنت عطا کر دے۔ تو اللہ کی قسم غوث اعظم کے تبسم سے اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرائط ہے کہ ہمارے دلوں میں سچی غوث اعظم کی محبت ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو غوث اعظم سے محبت نہیں کرتا ہے انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ پھر ایک مہینہ گزرتا گیا اور ایک مہینے کے بعد اب لوگ پریشان ہو گئے، نمازیں چھوڑنے لگے دھیرے دھیرے۔ پھر ان پر حملہ کیا گیا۔ جب حملہ کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب حالات یہ سے بن گئے کہ ریزن ڈاکو حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بچانے والا نہیں، مشورہ ہوتا ہے چلو پھر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تمام لوگ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا پھر سے ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں؟ کہا حضور ہم نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ اللہ کی قسم تاریخ کے اندر آتا ہے غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے عبدالقادر کو ان کے حالات پہ چھوڑ دو، یہ باز نہیں آنے والے، مساجدوں سے تمہیں تقریریں کی جاتی ہیں، مساجدوں سے تمہیں پیغام دیا جاتا ہے تم نمازیں پڑھنا، تم روزے رکھنا، تم شریعت مصطفیٰ کی پاسوانی کرنا، تم محبت رسول کا جام پینا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا، کبھی تم پہ دنیا کوئی حملہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قسم آج پوری دنیا جو ہمارے مخالف ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں ہمارے مخالف، یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی قسم تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، شریعت مصطفیٰ کی پاسوانی کرو گے، رسول پاک کی سنت کو زندہ کرو گے، محبت رسول کا جام پی جاؤ گے، تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت تمہارے قدموں میں دنیا کی دولت ڈال دے گا۔ زمانہ تم پہ حملہ کرے گا لیکن کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے جب تم اللہ کے نام کو آباد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے نام کو ہمیشہ آباد کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت عشق محبت، مفتی ظہیر رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سرزمین گھوٹیا۔ اس کے بعد
آواز آتی ہے اے میرے بندے عبد القادر کو ان کے حالات پہ چھوڑ دو، باز نہیں آنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے حالات پہ چھوڑ دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر جہاں نالیوں سے پانی بہا کرتا تھا انہی نالیوں سے خون بہ رہا ہے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، اللہ کی قسم اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے حال زار پر رحم کرے، اللہ رب العزت تمہارے مقدر کو بدل دے، اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے، تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم جیسے گنہگاروں کے گناہوں کو بدل کے تمہیں نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرما دے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کے شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کر لو۔ اللہ کی قسم اللہ رب العزت تمہیں اس روئے زمین پر خوشحالی عطا فرما دے گا، اس لیے کہ جب کوئی بندہ اولیاء اللہ کے نام کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کرنے کے بعد محبت رسول کا جام پی کے شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کر کے زمانے والوں کو بتاتا ہے اے زمانے والوں، اللہ کی قسم ہم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ رب العزت تب بندوں کو کامیابی کی ضمانت عطا کر کے انہیں جنت کی بشارت عطا فرما، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم تمام سنی زندہ دل مسلمانوں کو اولیاء اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، بالخصوص پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔